حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوالي الأرض فأرأيت مشارقها ومغاربها، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو بالکل سیدھا کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک موقع کے اوپر بطور معجزہ کے پوری کائنات دکھائی اور میں نے کائنات کے مشرق اور مغرب کو دیکھا۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زَوِيَ لِي مِنْهَا، جہاں جہاں تک میری نگاہ گئی اللہ تعالیٰ وہاں تک میری امت کو پھیلا دیں گے، میری سلطنت کو۔ اور واقعتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے چند سالوں کے بعد ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا اور مسلمان 22 لاکھ مربع کلومیٹر پر قابض ہو چکے تھے، اور حال یہ تھا کہ کسریٰ اور قیصر کے بادشاہ سرنگوں کر چکے تھے اور اسلام کے آگے ہتھیار ڈال چکے تھے، اور بہت سے تو اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ، اللہ نے مجھے 2 خزانے دیے، ایک سرخ خزانہ دیا اور ایک سفید خزانہ دیا۔ یہ سرخ اور سفید خزانہ کیا تھا؟ اس سے مراد محدثین نے یہ لکھا ہے کہ ابیض سے مراد رومی تھے، کہ شام اور اس کے اوپر جو علاقے ہیں گریس کے اور اٹلی کے، آج کل رومانیہ کے، اٹلی کے، یہ سارے اس زمانے میں روم کے علاقے کہلایا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خزانہ تو یہ رومیوں کی صورت میں ملا کہ بہت زیادہ یورپ تک بھی اسلام پھیل گیا اور یہ سارے لوگ مسلمان ہو گئے بعد میں، اور اسلام کی سلطنت عثمانیہ کے دور میں فرانس تک تقریباً ساری کی ساری جو ہے، جرمنی تک، فرانس جرمنی سے آگے اسپین تک، وہاں تک جو ہے مسلمانوں کی سلطنت پھیل گئی۔ تو گویا کہ ایک خزانہ تو ان سفید لوگوں کی صورت میں، یعنی وائٹ لوگ، پیپلز جو کہلاتے ہیں آج کل کے دور میں، ہم انہیں گورے کہتے ہیں، تو یہ یورپی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفے کے دیے گئے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 خزانوں میں سے ایک خزانہ یہ تھے، اور دوسرا خزانہ تھے الاحمر، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خزانہ دیا گیا سرخ خزانہ۔ یہ سرخ خزانہ کیا تھا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محدثین یہ فرماتے ہیں کہ یہ کسریٰ کے لوگ تھے، یہ ایرانی، عراقی، اور پھر اس سے آگے کے آپ علاقوں میں چلے جائیں آج کل کے دور میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی اس امت بہت وسیع پیمانے پر پھیلے گی۔ سوچیں، یہ اس وقت اللہ کے رسول کو دکھایا جا رہا ہے کہ جب مکہ بھی آپ کے قبضے میں نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی چند کلومیٹر کی سرزمین پر صرف اپنی سلطنت رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ کا کوئی علاقہ بھی سلطنت اسلامیہ کے ماتحت نہیں تھا، اور عرب سے باہر نکلنا تو گویا کہ دماغ کے کسی گوشہ اور وہم و خیال میں بھی نہیں آ سکتا۔ سرزمین عرب سے باہر نکل کر قیصر اور کسریٰ اور غیسان اور یمن اور شام اور عراق، ازبکستان، تاجکستان تک کے علاقوں تک کا تو تصور بھی نہیں تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بتا گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ساری زمینیں دے دی ہیں، یعنی ایک وقت آئے گا کہ یہ ساری کی ساری سلطنت اسلامیہ کے تحت داخل ہو جائیں گے۔ وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَلَّا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، میں نے اللہ سے سوال کیا اس بات کا کہ میری امت کو کسی سخت قحط کے ذریعے سے ہلاک نہ کیا جائے، وَأَلَّا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّن سِوَىٰ أَنفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، اور میں نے اللہ سے سوال کیا کہ کوئی قوم ان کے اوپر ایسی مسلط نہ کی جائے ان کے علاوہ کہ جو ان کی بیضہ یعنی ان کی مرکزیت کو ختم کر کے اور جڑ سے اکھاڑ کے رکھ دے۔ وَإِنَّ رَبِّي قَالَ، تو اللہ نے میرے جواب میں کیا کہا؟ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انی اذا قضیت قضاء فإنه لا يرد، جب میں کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہوں تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ وإنی اعطیتک لأمتک الا اہلکہم بسنۃ عامہ، میں نے تمہیں پہلی چیز دے دی کہ میں تمہاری امت کو کسی قحط کے ذریعے سے ختم نہیں کروں گا۔ ولا اسلط علیہم عدوا من سوا انفسہم فیستبیح بیضتہم، اور میں تمہاری قوم کے اوپر، تمہاری امت کے اوپر کبھی بھی ایسی قوم کو سوار یا ایسی قوم کو غالب نہیں کروں گا کہ جو ان کی مرکزیت کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دے۔ ہاں، یہ خود اپنی مرکزیت کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں تو الگ بات ہے، کوئی دوسری قوم آ کے ایسی نہیں تھی جو مسلمانوں کو توڑ سکتی ہے۔ ہاں، مسلمانوں نے خود لڑ جھگڑ کے اپنے آپ کو توڑ کے ختم کر کے رکھ دیا۔ آج اگر مسلمانوں کی مرکزیت نہیں ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ مسلمان خود ہیں، ان کا عدم اتحاد ہے،
ان کا اختلافات کا ہونا ہے، ان کے اندر آپس کی رنجشیں، آپس میں ایک دوسرے سے بغض و نفرت اور عداوت، یہ چیزیں ہیں جو مسلمانوں کو کمزور کرتی ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے کسی غیر کے اندر اتنی طاقت اور جرت نہیں رکھی کہ وہ مسلمانوں کو آ کے مغلوب کر سکتا۔ وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اگرچہ وہ صف در صف جمع ہو کے تمہارے مقابلے پر آ جائیں، تب بھی وہ تمہاری مرکزیت کو ختم نہیں کر سکتے۔ حَتَّى يَكُونُ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا، ہاں یہ ضرور ہوگا تم میں سے ایک دوسرے کو ہلاک کرے اور ایک دوسرے کو قیدی بنا لے۔ ہاں امت کے اندر اختلافات، انتشارات اور اس کی وجہ سے فتنے ضرور جنم لیں گے، تو معلوم ہوا کہ یہ فتنہ ہے، آپسی اختلاف ہونا، مسلمان بھائی سے ہمارا دلی طور پہ ناراض ہونا اور مسلمانوں کو ختم کرنا اور مسلمانوں کو ہی ایک دوسرے کو کمزور کرنا، یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جس کی طرف کتاب الفتن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اشارہ کیا ہے۔